لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كاف يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا قرآن کریم کے 16ویں پارے کا مختصر خلاصہ اور اس کی مختصر تفسیر آج انشاءاللہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی۔ 16ویں پارے کے تقریباً 3 رکوع جو سورہ کہف میں شامل ہیں، کل جب سورہ کہف کے تعلق سے بات چلی تھی اور اس میں یہ بتایا تھا کہ ذوالقرنین کے تعلق سے مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان سوالوں کا جواب بتایا۔ قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے 3 سوالوں کے جواب بتائے، تو اس میں تقریباً 3 رکوع 16ویں پارے کے بھی آگے تھے۔ آج انشاءاللہ اس کے آگے سے بات چلے گی۔ سورہ مریم کی شروعات ہو رہی ہے۔ سورہ مریم کے مکی صورت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ شروع میں تو حروف مقطعات آئے ہیں جس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے نہیں بتایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ آپ کے رب کی اس نعمت کا ذکر ہو رہا ہے، اس رحمت کا ذکر ہو رہا ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ زکریا کون تھے؟ یہ اللہ رب العالمین کے نبی تھے، حضرت زکریا علیہ السلام۔ اللہ بیان کرتا ہے اذ نادى ربه نداء خفيا، جب انہوں نے اپنے رب کو چپکی چپکی پکارا۔ اور کیا دعا مانگ رہے تھے اللہ رب العالمین سے؟ اولاد کی دعا مانگ رہے تھے، بڑھاپے میں اولاد کی دعا مانگ رہے تھے۔ اور بڑھاپا بھی کیسا؟ اوپر سے لے کے نیچے تک پورے سفید ہو چکے تھے، ایک دم بڑھاپا آ چکا تھا، بوڑھے ہو چکے تھے، سفید بال ہو چکے تھے، اور اس بڑھاپے میں اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے تھے۔ تو چپکے چپکے مانگ رہے تھے۔ اب چپکے چپکے مانگنے کا مفسرین نے کئی مطلب بیان کیے ہیں کہ کس طریقے سے مانگ رہے تھے۔ کچھ مفسرین نے لکھا کہ اپنے من ہی من میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، کوئی دوسرا نہ سنی۔ اور کچھ نے لکھا ہے کہ رات کے وقت میں اکیلے میں تنہائی میں مانگ رہے تھے۔ اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے چپکی چپکی کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ عمر زیادہ ہو چکی تھی اور بڑھاپا آ چکا تھا، اب اگر کوئی سن لیتا کہ اس بڑھاپے میں اولاد کی دعائیں مانگ رہا ہے تو شرمندگی محسوس ہوتی، اس لیے خاموشی کے ساتھ پکار رہے تھے اور خاموشی کے ساتھ دعا کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو سنا اور بتایا اے زکریا تمہارے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، انا نبشرک بغلام، ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے کے نام کا بچہ دنیا میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوا، اس نام کا کوئی بچہ دنیا کے اندر نہیں۔ زکریا علیہ السلام نے کہا پروردگار اس بڑھاپے میں بھی اولاد ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، 3 دن تک تم بات کرنا چاہو گے لیکن تم بات نہیں کر سکو گے، 3 دن تک۔ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ تمہارے گھر کے اندر اولاد پیدا ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور مریم کی پیدائش کس طریقے سے ہوئی اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ مریم جب بیت المقدس سے تقریباً 7-8 کلومیٹر کی دوری پر ایک جگہ تھی، وہاں پہنچی، اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک انسان کی، خوبصورت انسان کی شکل میں بھیجا، اور فرشتے جب بھی خوشخبری سنانے کے لیے آتے ہیں تو اچھی شکل میں آتے ہیں، عذاب دینے کے لیے آتے ہیں تو شکل بھی ان کی ڈراؤنی بن جاتی ہے، لیکن جب خوشخبری سنانے آتے ہیں تو اچھی شکل میں آتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کے بعد مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طریقے سے ہوئی؟ حضرت مریم جن کی نہ کوئی شادی ہوئی
نہ کوئی نکاح ہوا. جبریل علیہ السلام آئے اور کہا مجھے تیرے رب نے بھیجا ہے کہ یہاں پر لگے غلام زکیہ تاکہ میں مجھے ایک بیٹا دے دوں. یعنی اللہ رب العالمین تمہیں ایک بیٹا دینا چاہ رہا ہے. بہت حیرت ہوئی اور میرے بیٹا کیسے ہوگا؟ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی, میرا کوئی نکاح نہیں ہوا. مریم علیہ السلام سے جبریل نے کہا اللہ رب العالمین تمہیں بیٹا دینا چاہتا ہے. اور ایسے بھوک مانگی ان کی گریبان میں اور اس سے وہ حاملہ ہو گئی حضرت مریم علیہ السلام. اور بغیر باپ کے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. آپ دیکھیں دنیا کے اندر اولاد کے پیدا ہونے کی چار طریقے اللہ رب العالمین نے رکھے. بغیر ماں باپ کے پیدا ہو, ایسا ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام, نہ ماں ہے نہ باپ ہے, بغیر ماں باپ کے اللہ رب العالمین پیدا کرے. اور اللہ رب العالمین بغیر ماں کے پیدا کرے, جیسے حضرت حوا علیہ السلام, آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے بجلی سے, حوا کو نکال دیا. اور اگر اللہ رب العالمین چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے کوئی شوہر نہیں, کوئی نکاح نہیں ہوا, بغیر باپ کے پیدا ہوا. 3 طریقے ہو گئے. اور چوتھا طریقہ کون سا ہے؟ ماں بھی ہو اور باپ بھی ہو, جو طریقہ دنیا کے اندر ایجاد ہے اور دنیا کے اندر اس طریقے سے اولادیں پیدا ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین نے ان تینوں طریقے, 4 طریقے بتائے. وہ اس لیے کہ یہ نہ سمجھنے لگنا کہ ہم بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں کر سکتے. ہماری طاقت اتنی ہے, ہم چاہیں بغیر ماں باپ کے پیدا کریں, ہم چاہیں بغیر باپ کے پیدا کریں, ہم چاہیں بغیر ماں کے پیدا کریں. لیکن سسٹم بنا دیا ہے ہم نے کہ ماں باپ دونوں سے لے کر اولاد پیدا کر سکتی. طاقت کے لیے ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے پیدا کر سکتا ہوں. حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کے اندر بیان کیا. اور کئی نبیوں کا تذکرہ اس سورت کے اندر آیا ہے, لیکن ان کا صرف اللہ رب العالمین نے نام دیا اور ایک آدھ صفت بیان فرمائی ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک آدھ سے پورا نبوت اللہ رب العالمین نے بیان کیا. انہوں نے اپنی قوم کو, اپنے باپ دادا کو اب دین کی طرف جب بلایا اور اپنے والد سے, اپنے ماں باپ سے یہ کہا کہ یہ تمہارے معبود کیا کر سکتے ہیں, کھا نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو باپ کو بہت برا لگا. باپ کیا جواب دیتا ہے کہ وہ قرآن کریم اے ابراہیم تو جو میرے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے, تو میرے معبودوں سے اعراض کر رہا ہے. انت عن آلہتی یا ابراہیم, میرے معبودوں کے بارے میں برا بھلا کہنا چھوڑ دے, ان کو غلط کہنا چھوڑ دے. لیکن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا, اگر تم نے نہیں چھوڑا تو میں تجھے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا. لأرجمنک, میں تجھے پتھروں سے ماروں گا. واہجرنی ملیا, اور میرے گھر بار کو چھوڑ کر چلا جا, یہاں سے نکل جا, تو کہیں پر بھی جا, میرا گھر کو چھوڑ دے. اور اگر تو یہی رہے گا تو میں تجھے پتھروں سے مار دوں, جان سے مار دوں گا, ختم کر دوں گا. یہ ابراہیم کے والد کا جواب تھا. یہاں سے 2 چیزیں دیکھیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ جس کے پاس دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ مان ہی لے, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بڑے پیار سے, بڑے خلوص سے بلا رہے ہیں تو وہ آپ کی بات کا جواب پیار اور خلوص سے دے. ہو سکتا ہے کہ ناراض ہو جائے, آپ سے لڑ جائے. اور ایک اور چیز اس آیت کے اندر دیکھیے آپ, باپ دھمکا رہا ہے, ڈرا رہا ہے, جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے, گھر چھوڑ کے جانے کا آرڈر کر رہا ہے. اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کیا کرے, قال سلام علیک ساستغفر لک ربی, اے میرے والد تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی, میں اللہ رب العالمین سے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا, میں اللہ رب العالمین سے تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا. یہاں پر ایک بات بتاؤں, ماں باپ کے فرما برداری کو کس کو کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو پتھر سے مارنے کی اور گھر سے نکلنے کا آرڈر دیا جا رہا ہے, لیکن ماں باپ کی فرما برداری اتنی ہے, لڑنا شروع نہیں کیا, میں تو نہیں جاؤں گا. کیوں نکلو, میرا بھی حق ہے اس گھر کے اندر, میں بھی تمہارے والا ہوں, میں اپنا حق لے کر جاؤں گا. برابر سے بٹوارا چاہیے, مجھے مال بھی چاہیے, زمین بھی چاہیے, میرا حق ہے, کیوں
جب ابراہیم اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو جو اولاد عطا فرمائی وہ ابراہیم سے بھی زیادہ فرما بردار نکلی. باپ کے کہنے سے ابراہیم نے دوسرے گھر چھوڑا تھا، لیکن جو اولاد اللہ نے ابراہیم کو عطا فرمائی وہ ان سے بھی زیادہ فرما بردار نکلی. باپ نے ایک بار کہا کہ میں تجھے ذبح کرنا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے تو بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا. یہ ہے پہلے ماں باپ کی خدمت کرو تو تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی. تو ماں باپ کی فرما برداری کرو، تمہاری اولاد تمہاری فرما برداری کرے گی. باپ نے گھر بار چھوڑ دیا اور بیٹا جب اللہ رب العالمین نے دیا. ابراہیم علیہ السلام نے ماں باپ کی فرما برداری میں کچھ نہیں کہا، اپنا سب کچھ اپنے باپ کے کہنے سے چھوڑ کے چلے گئے. یہ فرما برداری ابراہیم علیہ السلام نے نبھائی. تو اللہ نے اس فرما برداری کا صیغہ یہ دیا کہ جب ان کی اولاد ہوئی تو وہ ان سے زیادہ فرما بردار نکلی. انہوں نے صرف گھر چھوڑا اور بیٹا دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہے باپ کے کہنے سے. یہ ہے صلہ ماں باپ کی فرما برداری. اس کے بعد ہے سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے. یہ بھی سورت مکی سورت ہے تاکہ نازل ہوئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کے واقعے کو اس سورت کے اندر تھوڑا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. میں اس میں سے ایک دو چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. شروعات دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نبی کیسے بنے. ایک آدمی کو مکہ مارا وہ مر گیا، بدلے میں ان کو بھی مارا جاتا، بھاگ کھڑے ہوئے. مدین پہنچے، شعیب علیہ السلام کی یہاں رہنے لگے. 10 سال تک خدمت کی، بکریاں چرائی. اس شرط پر نکاح ہوا تھا شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی سے. حضرت موسیٰ کا کہ 10 سال بکریاں چراؤ گے اور تو میں نکاح کر دوں گا. نکاح ہو گیا، اپنی بیوی کو لے کے آ گئے. سردیوں کا موسم ہے، بیوی بھی حاملہ ہے، اندھیرا ہے، رات کا ٹائم ہے، راستہ بھول گئے. اب پریشان، ایک تو راستہ نہیں معلوم، دوسرا سردی کا موسم اور تیسرا بیوی حاملہ ہے. ایک جگہ دور میں آگ جلتی ہوئی دکھائی دی. اپنی بیوی کو بٹھایا، کہا تم یہیں رکو، میں آگ لے کے آتا ہوں. اسی آگ کی روشنی میں راستہ بھی ہمیں مل جائے گا اور ہم لوگ تھوڑا اپنا بدن بھی سینک لیں گے، تھوڑی گرمی بھی ہمیں مل جائے گی. اللہ تعالیٰ حدیث موسیٰ اذ قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی. اس کے ذریعے سے ہم اپنے بدن کو بھی سینک لیں گے، تھوڑی گرمی بھی مل جائے گی اور راستہ بھی مل جائے گا. او اجد علی النار ہدی. جب موسیٰ اس آگ کے پاس میں پہنچے، فلما اتاها نودی یا موسیٰ، تو ایک آواز آئی، اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، میں تمہارا رب ہوں. آواز دینے کا دکھائی نہیں دے رہا ہے، آواز آ رہی ہے انی انا ربک فاخلع نعلیک، میں تمہارا رب ہوں. اور جس زمین کی اوپر تم آ رہے ہو یہ بڑی مقدس زمین ہے، اپنے جوتوں کو اتار دو. جوت اتار کیا انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ. اور میں نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں ہم اپنا نبی اور اپنا رسول بناتے ہیں. اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کو وہاں پر نبوت عطا فرمائی. جیسے ہمارے نبی کو غار حرا کے اندر وہی بھیج کر نبوت دی تھی، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بلا کر نبوت سے سرفراز کروایا. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، عصا جس کو کہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تم تو دائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہو. ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ کیا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام جواب دے قال ہی عصای، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، میں سے ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور جب بکریاں چراتا تھا تو اسی سے پتے بھی گراتا تھا. ولی فیہا مآرب اخری، اور میں دوسرے بھی کام اس لاٹھی کے ذریعے سے لیا کرتا ہوں. یہاں ایک بات بتاؤں آپ کو، تھوڑا سا علمی بات. دیکھیں اللہ نے مجھے ہاتھ میں کیا ہے، کہتے قال ہی عصای، لاٹھی ہے. جواب ہو گیا نا، جواب ہو گیا. کیا ہے تمہارے یہاں؟ بھائی آپ مجھ سے بولے آپ نے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں موبائل ہے. ضروری میں بتاؤں کہ یہ سیمسنگ کا ہے، اس کے اندر فلاں فیچر ہے، اس کے اندر ایپس ہیں، اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر وہ ہے. ضرورت تو نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں موبائل. تو موسیٰ
اللہ رب العالمین فرماتا ہے نبوت دے کر جو میں نے احسان کیا یہ کوئی پہلا احسان نہیں تھا جو میں نے اپنے بندے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیا. اس سے پہلے بھی میں نے موسیٰ کے اوپر اپنے بہت احسان کیے. کون سے احسان؟ اس کو بھی اللہ آگے بیان فرمایا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ. جب فرعون نے خواب دیکھا اور صبح ہو کے اس نے اپنے نجومیوں سے کاہنوں سے پوچھا میں نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے. تو نجومیوں نے بتایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ بھی اس ملک کے اندر ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تمہاری قتل کا اور تمہاری حکومت کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے گا. اچھا جتنے بچے پیدا ہوں سب کو قتل کر دو. آرڈر ہو گیا. اب بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ لڑکے پیدا ہوتے تھے فرعون کے سپاہی جا کے قربان کیا کرتے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوئے تو ماں کو بھی فکر ہوئی کہ ابھی آئیں گے چیک کریں گے دیکھیں گے بیٹا کہاں ہے ان کی اولاد بھی چیک کریں گے اور ان کی آنکھوں کے سامنے مار دیں گے. اللہ کہتا ہے اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ. اللہ رب العالمین نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کوئی صندوق کے اندر رکھ لو اور اس صندوق کو تم سمندر کے اندر ڈال دو اور اس کے بعد میں وہ کس طریقے سے اس کو بچانا ہے کس طریقے سے لے کے جانا ہے یہ میری ذمہ داری ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی ماں نے ڈال دیا اور یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کی اس جگہ پر پہنچا جہاں پر اس کی بیوی آسیہ بیٹھی ہوئی تھی پانی کے اندر. کہا صندوق نکالو کیا ہے یہ صندوق کیسے بہتا ہوا ہے؟ دیکھا تو اس میں بڑا پیارا بچہ وَلِحُسْنَ عَلَىٰ عَيْنِي جو بھی دیکھتا اس کو بڑا اچھا لگتا. اے موسیٰ یہ جو اچھا لگ رہا تھا یہ میرا ہی تو احسان تھا کہ سارے لوگوں کو تو فرعون مار رہا تھا اور جو فرعون کو مارنے والا تھا فرعون اس کو پال رہا تھا. یہ احسان ہی تو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں ہی مرتبہ میں تمہارے اوپر احسان کرتا. جب اللہ رب العالمین نے نبی بنا دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بچپنے میں ایک مرتبہ فرعون کی گودی میں لے کے کھلا رہا تھا. بچوں کو کھلاتے ہیں فرعون گود میں لے کے کھلا رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ایسے داڑھی پکڑی اور داڑھ سے چاٹا دی. بچپن نہیں جو چاٹا بڑا بہت پھر اس کا دماغ ارے یہی ہے وہ بچہ یہی ہے وہ بچہ جو مجھے مارے گا. اتنی بچپنے میں ذرا سا بچہ ہے اور میرے چاٹے مار رہا ہے جھپڑا مار رہا ہے یہی بچہ ہے. کاٹے سے قتل کر دو. بیوی آ گئی آسیہ ذرا سا بچہ ہے اس کا ہاتھ کہاں چل رہا ہے کدھر چل رہا ہے کیا پتا آپ ذرا سے دادوں کو بڑا بنا دیتے ہیں. نہیں یہی وہ بچہ ہے. تاکہ آگ لے کے آؤ اور زیورات چمکدار لے کر دونوں کو رکھو. اگر سمجھدار ہوگا تو زیورات اٹھائے گا آگ میں چلے گا رہنا نہیں. اور اگر بچہ ہے سمجھ نہیں ہے تو آگ کی طرف ہاتھ بنائے گا کیونکہ آگ زیورات سے زیادہ چمکتی ہے. آگ کہنا چمکدار ہوتی ہے. دونوں چیزوں کو لایا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف آگ کو اٹھایا بلکہ آگ کے انگارے کو اٹھا کے منہ میں بھی رکھ دیا. اسے کھانے والی چیز یہ کس نے لگایا یہ اللہ نے لگایا لیکن اس سے زبان چل گئی تو ہلکی سی لغت آ گئی زبان کے اندر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار جو میرے بڑے بھائی ہیں ہارون علیہ السلام 3 سال بڑے تھے تاکہ وہ مجھ سے زیادہ اچھا بولتے میں نے ہنگارے کو کھا لیا تھا تو میری زبان میں لغت آ گئی ہے تھوڑی سی میں ہلکا سا رک کر بولتا ہوں تو میرے بھائی کو بھی اللہ میرے ساتھ بھیج دے. تو موسیٰ نے دعا کی اللہ نے ان کے بڑے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا اور کہا کہ آپ دونوں کو فرعون کے پاس لے جاؤ. دونوں کو فرعون کے پاس لے جاؤ. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. تم دونوں جانا اور فرعون کو نرم لہجے کے ساتھ میں اچھے انداز میں نرم لہجے کے ساتھ میں اس کو اسلام کی بات رکھنا دین کی بات رکھنا اس کو نصیحت کی بات رکھنا. جب یہ لڑنا تیز مت ہو جانا پیار کے ساتھ میں بولانا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب باتیں پیار سے اچھے طریقے سے رکھی جاتی ہیں تو سامنے والے پہ زیادہ اثر پڑتا ہے. اور اگر آدمی غصے میں ناراضگی میں اگر بات کرتے رہے تو اچھی بھی بات ان کے سامنے والوں سے اثر نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن کریم کے کئی بابوں کے اندر میں دائر ہے. میں لوگوں کو بتا بھی رہا ہوں جہاں جہاں سے آتا ہے میں بتا دیتا ہوں. کچھ نیا اگر لگتا ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کو نہیں بتایا تو وہ چیز میں داخل کر دیتا ہوں شامل کر دیتا ہوں. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے اور فرعون کو اللہ رب العالمین نے ضبط کر دیا تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ
اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے 16 پارے کے اندر بیان کیا ہے۔ آگے سورہ طٰہٰ کی آیت دیکھیں آپ، اللہ رب العالمین نے بڑی اچھی بات بتائی، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے وہی آدمی سفارش کر پائے گا جس کو اللہ رب العالمین اجازت دے گا۔ ہر آدمی چاہے کہ میں سفارش کروں، میں نہیں، الا من اذن له الرحمن، جس کو اللہ اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا، ورضی له قولا، اور جب وہ سفارش کرے گا تو انہی لوگوں کے بارے میں سفارش کرے گا جن کے بارے میں اللہ نے اجازت دی ہوگی۔ جن کو اللہ اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا، اور جن کے بارے میں اللہ کہہ دے گا کہ ان لوگوں کے بارے میں سفارش کر سکتے ہو تو انہی کے بارے میں سفارش ہوگی، اور وہی بات انسان اپنی زبان سے نکالے گا جو اللہ کو پسند ہوگی، اس کے علاوہ انسان بول نہیں سکتا۔ آگے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جو انہوں نے پھل کھا لیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ آدم علیہ السلام نے مجھ سے یہ عہد لے لیا تھا کہ ہم اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے، فَنَسِيَ، لیکن جب بہت زیادہ ٹائم گزر گیا تو حضرت آدم علیہ السلام اس عہد کو بھول گئے اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یہ جو پھل انہوں نے کھایا تھا یہ جان بوجھ کر نہیں کھایا تھا، میری نافرمانی میں نہیں کھایا تھا۔ فَنَسِيَ، حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے کہ میں اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے، اور شیطان ارے یہ درخت بہت بابرکت ہے، کھا لو گے کبھی مرو گے نہیں، کبھی جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے، ہمیشہ بادشاہوں کی زندگی گزارو گے، برابر رہتا ہے، برابر رہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا نے اس کو کھا لیا۔ قرآن کہتا ہے فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جب ان لوگوں نے اس کو کھایا تو جنتی جو لباس تھا ان کے اوپر سے اتر گیا، اور پھر انہوں نے جنت کے اندر پتوں کو اپنے جسم کے اوپر لپیٹنا شروع کر دیا۔ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا تو اسی طریقے سے بات آ گئی حضرت آدم علیہ السلام کی، تو میں نے کہا کہ اللہ نے منع کر دیا تھا کہ درخت کے قریب مت جانا، لیکن وہ لوگ درخت کے قریب گئے اور اس کو کھایا۔ قرآن کی آیت ہے فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے اس میں سے کھایا۔ میں نے بتایا میری بات ہے، اپنے آپ کو بہت اچھے مقدر سمجھنے والے ان کا نمبر تھا، وہ آئے تبلیغ کرنے کے لیے بیٹھے، آج کل لوگ بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا، جبکہ قرآن کہتا ہے لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب مت جانا، تو درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا۔ لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے کہہ دیتے ہیں کہ کھا لیا انہوں نے، جبکہ قرآن یہ کیا ہے فَأَكَلَا مِنْهَا، اکلا یعقوب کے معنی میں زبان میں کھانا ہوتا ہے، اور اکلا کا مطلب ہوگا تسنیہ کا صیغہ، ان دونوں نے اس کو کھا لیا۔ بات میری غلط نہیں، لیکن فوقیت پبلک کو کیسے پتہ چلے گی کہ نہیں میں چھوٹا مقرر تھا اور وہ بڑے مقرر ہیں جو میرے بارے ہوتے ہیں؟ تو اس طریقے کے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر۔ بہرحال اس کے بعد سورہ بقرہ کی ایک اور آیت میں لیتا ہوں، اللہ رب العالمین نے نماز کی کتنی تاکید کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اے میرے نبی آپ بھی نماز پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیجیے۔ لا نسألك رزقا، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقك، بلکہ ہم تو آپ کو روزی دیتے ہیں۔ نماز کو اور روزی کو اللہ رب العالمین نے جوڑ دیا، نماز کو اور رزق کو اللہ رب العالمین نے جوڑ دیا۔ مطلب یہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو روزی کم ہو جائے گی، کام کرتے رہیں گے، دکان پہ کپڑے بیٹھتے ہیں، گراہکوں کو کسٹمر کو کم چلائیں گے، ہماری روزی روٹی میں کمی آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے صاحب کیا ہے نماز کو اور رزق کو جوڑ دیا ہے، یعنی اگر نماز پڑھتے رہو گے تو اللہ روزی بھی دیتا رہے گا، اور اگر نماز کو چھوڑ دو گے تو روزی کے لیے پریشان گھومتے پھرو گے۔ نحن نرزقك والعاقبۃ للتقویٰ، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے تو روزی دیتے۔ اس کے بعد میں 17واں پارہ شروع ہوا۔ 17ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے سورہ انبیاء ہے، اس سورت کا جو نام ہے سورہ انبیاء ہے، اور سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی نبیوں کا تذکرہ کیا، کئی نبیوں۔ ان نبیوں کا تذکرہ شروع کرنے سے پہلے ایک دو آیتیں دیکھیں، بڑی پیاری آیتیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم
ہمیشہ کے لیے زندگی دے دی، وہ سب کو ان کا جب وقت پورا ہو گیا تو ہم نے ان کو اپنے پاس میں بلا لیا، یعنی انہیں موت آ گئی۔ اس سے دو چیزیں معلوم ہوئی۔ پہلی چیز تو یہ کہ نبی کھاتے پیتے پیتے پیتے، اور جو انسان ہوگا بشر ہوگا وہی کھائے گا وہی پیے گا، جو نور ہوتا ہے فرشتہ ہوتا ہے اسے کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور دوسری چیز بھی معلوم ہوئی کہ کسی بھی نبی کو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہیں دی ہے، بلکہ ان کی جب زندگی پوری ہو جاتی تھی تو اللہ کو اپنے پاس کا بلا دیتا تھا اور موت آ جاتی تھی۔ آگے دیکھیے ایک اور آیت دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما۔ اللہ رب العالمین نے کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان پہلے ملے ہوئے تھے؟ کانتا رتقا، یہ زمین اور آسمان دونوں آپس میں پہلے ملے ہوئے تھے، ففتقناهما، پھر ایک دھماکہ ہوا اور اس ذریعے سے زمین اور آسمان الگ ہوتے چلے گئے۔ یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا نا بگ بینگ کی جو تھیوری لوگ بتاتے ہیں سائنٹسٹ کہ پہلے یہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، پھر ایک دھماکہ ہوا اور اس میں پھر یہ فضا میں نکلے تو زمین الگ، آسمان الگ، چاند الگ، سورج الگ، اس طریقے سے اللہ نے کیا فرمایا کانتا رتقا ففتقناهما، یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ایک دھماکہ ہوا ففتقناهما، اور یہ دونوں الگ الگ ہو گئے۔ یہ وہی بگ بینگ کی تھیوری قرآن سے بھی تھی۔ اور اللہ فرماتا ہے وجعلنا من الماء كل شيء حي، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہمیں بنائی، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے سے بنایا۔ جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں اللہ نے ان کے اندر زندگیاں رکھی ہیں، کس چیز سے؟ پانی کہیں نہ کہیں ضرور اس کے اندر شامل ہے۔ آپ کسی بھی ایک چیز کا نام مجھے نہیں بتا سکتے جس میں پانی کو شامل نہ کیا گیا۔ اور آگے دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وہی اللہ ہے جس نے دن اور رات کو بنایا، اور وہی اللہ ہے جس نے سورج اور چاند کو بنایا، والشمس والقمر كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ان کا جو مدار ہے، ان کا جو آربٹ ہے، ہر سیارہ سورج اور چاند اور ستارہ یا اپنے آربٹ اپنے مدار پر گھوم رہا ہے، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ان کے جو راستے اس راستے میں چلتا ہوا جا رہا ہے۔ آج سائنس بتا دیا کہ ہمیں کہ چاند بھی گھومتا ہے، سورج بھی گھومتا ہے، پرتھوی زمین بھی گھوم رہی ہے، اور سب اپنے اپنے آربٹ اپنے اپنے مدار جو کہ راستے اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیے اسی راستے کے اوپر چکر لگاتا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ ایک اور چیز دیکھیے، یہ بھی سائنس سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کسی بارے میں وَنَنزِعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن ترازو رکھتے ہیں جو نامہ اعمال کو تولے۔ اب سوال یہ ہے کہ نامہ اعمال کون سی ایسی چیز ہے جو ترازو کے اندر رکھ کر تول دیا جائے؟ نامہ اعمال ایسی چیز ہے کہ اس کو ترازو میں رکھ دیا جائے؟ ایسی چیز تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین اس کو تول دیں۔ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، لیکن یہ مسئلہ بھی اللہ رب العالمین نے حل کر دیا۔ آپ کو بخار چڑھا ہوا ہے، ڈاکٹر نے آپ کے منہ میں تھرمامیٹر لگا دیا، تھوڑی دیر کے بعد میں نکالا، اس نے بخار کو ناپ لیا، آپ کو کتنا بخار ہے، جبکہ بخار کوئی ناپنے والی چیز تو ہے نہیں، ہمیں دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے، اور بخار کا کوئی اپنا جسم اور اپنا مادہ بھی نہیں ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اس کو ناپ لیا جائے۔ لیکن آج کے انسانوں میں ایسی چیز بنانی ہے جس کے ذریعے سے بخار کو بھی ناپا جا سکتا ہے۔ تو جب انسان بخار ناپ سکتا ہے تو اللہ رب العالمین نامہ اعمال کیوں نہیں تول سکتا؟ جبکہ بخار کوئی ایسی چیز ہے جس کو ناپ لیا جائے، ضرور کر لیا جائے نہیں، لیکن ایسی چیز ہم لوگوں نے بنا دی کہ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ بخار نہ بنا، تو اعمال بھی ہو رہے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، چونکہ سورت کا نام ہی سورت کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ابراہیم علیہ السلام سارے لوگ کہنے لگے تم نہیں چلو گے ہمارے ساتھ میں، میرا گھومنے کے لیے کیا نہیں۔ جب وہ سارے چلے گئے، کلاڑی کو لیا، بت خانے میں گھس گئے اور سارے بتوں کو توڑ کر دیا۔ ایک بڑا سا بت تھا، اس کی گلے میں کلاڑی لگا دی۔ اب سارے لوگ جب گھوم گھام کے میرے میں سے آئے تو کہا کہ تھوڑا اپنے دیوتاؤں کو محسوس کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی اندر پہنچے تو دیکھا سارا نظام درہم برہم ہو چکا ہے، اور ایک بڑا بت ہے اس کی گردن میں کلاڑی لگی ہوئی ہے۔ اب آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا؟ تو کہا کیا ہے، ایک ہی آدمی ہے جو دیوتاؤں کو اور بتوں کو کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک کیا کون ہے؟ ابراہیم، ابراہیم اس کا نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا،
کیا ہے؟ اسی ابراہیم نے کیا ہے. کیا کرے؟ کیا کہتے ہیں؟ حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. آگ کو جلاؤ، اس کو جلا دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو. دیکھو عجیب معاملہ ہے، معبود اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، معبود اپنے عبادت کرنے والوں کی مدد کرتا ہے. لیکن وہ الٹا کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں اس کو جلاؤ وانصروا آلهتكم، اور اپنے معبود کی تم مدد کرو. تب بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اپنے معبود کی مدد کر رہے ہیں، پھر بھی ان کے سامنے سر جھکا ہے. آگ جلانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا ہے. تفصیل بہت زیادہ ہے، وقت کم ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بچا لیا اور آواز آئی یا نارونی بردا وسلام علی ابراہیم. اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو بچا لیا. آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی والی ہو گئی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا، جن کو ایک بیماری نے گھیر دیا تھا اور 12 سال تک یہ صحیح ہو گئی. 12 سال تک. بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ 20 سال، کچھ لوگ کہتے ہیں 40 سال، کچھ لوگ کہتے ہیں 80 سال، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ 12 سال. 12 سال تک ایوب علیہ السلام ایک بیماری کے اندر مبتلا رہے، یہاں تک کہ جتنا اللہ رب العالمین نے دولت سے نواز رکھا تھا سب ختم ہو گیا، اولادیں مر گئی اور بیویاں چھوڑ کے چلی گئی، صرف ایک بیوی رہ گئی. قوم کے لوگوں نے اپنے قوم سے نکال دیا. یہ حالت ہو گئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام. لیکن ایوب علیہ السلام صبر کرتے رہے. ایوب کا صبر مشہور ہے، صبر ایوب مشہور ہے. ایوب علیہ السلام صبر کرتے رہے. پھر اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے ان کی بیماری کو ختم کر دیا. اس کے بعد یونس علیہ السلام کا ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، قوم سے ناراض ہو کے چلے آئے، اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے آئے. ہم نے نہیں کہا کہ قوم کو چھوڑ کے جانا، ہمارے حکم کے بغیر. اللہ رب العالمین نے ان کو مچھلی کے پیٹ کے اندر قید کر بھاگ رہے تھے نا، اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر بھاگ رہے تھے. اللہ نے قید کر دیا اور قید بھی کہاں کیا؟ مچھلی کے پیٹ میں. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو قید کر دیا. اب وہیں سے دعا کر رہے ہیں رب العالمین سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بڑی پیاری آیت ہے، بہت اچھی دعا ہے، اس کو یاد کر لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی رحمتی کسی پریشانی میں مبتلا ہو، کسی کو دکھ کے اندر مبتلا ہو، اور وہی دعا کرے جو میرے بھائی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، اللہ رب العالمین اس کو ایسے ہی نجات عطا فرما دے گا اس مصیبت سے، جیسے اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دی تھی. بہت پیاری دعا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا. دونوں باپ بیٹے تھے. داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے. سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے. دونوں باپ بیٹے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس میں ایک فیصلہ، ایک مقدمہ آیا. مقدمہ یہ تھا کہ ایک آدمی کا کھیت تھا، دوسرے آدمی کی بکریاں تھیں. رات کے وقت میں بکریاں گھس گئیں، کھیت میں نقصان پہنچا دیا. اب فیصلہ آیا کیا کیا جائے، مقدمہ آیا کیا کیا جائے. نقصان اتنا ہو گیا تھا کہ اگر وہ نقصان کو بھرتا تو ساری بکریاں بھی دے دیتا تو نقصان پورا نہیں کر پاتا. اتنا نقصان ہوا تھا اس کا. کیا کیا تھا بکریوں نے وہ اللہ بیٹا جانتا ہے. اللہ کہتا ہے اتنا نقصان ہوا. داؤد علیہ السلام کہنے لگے کہ تو اپنی ساری بکریاں اس کو دے دے. داؤد علیہ السلام نے کہا اپنی ساری بکریاں تو اس کو دے دے جس کا نقصان ہوا ہے. لیکن سوال یہ ہے اگر یہ ساری بکریاں ان کو دے دے گا تو پھر یہ کیا کرے گا؟ یہ تو منہ کا مر جائے گا. اس کے پاس میں کوئی دوسرا معاملہ نہیں، دوسرا طریقہ. سلیمان علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے. اللہ کہتا ہے فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو بھی بڑی سمجھ عطا فرمائی. سلیمان علیہ السلام کہنے لگے بچا ایک کام کرتے ہیں، یہ بکریاں بالکل اس کو نہیں دیتے ہیں بلکہ رہن کے طور پر اس کو دے دیتے ہیں. یہ اس کا جب تک اس کا جو نقصان ہوا ہے وہ پورا نہیں کر دیتا، اس کی بکریاں اس کے پاس رہیں گی اور جب نقصان پورا ہو جائے گا یہ بکریاں اس سے اپنی لے لے گا. یہ فیصلہ سنایا حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت داؤد کی راست میں کہا یہ فیصلہ، اور سلیمان علیہ السلام کا یہ فیصلہ حدیث کی کتابوں کے اندر بھی ہے. 2 عورتیں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی تھیں، بھیڑیا آیا ایک بچے کو لے کر چلا گیا. اب ایک رہ گیا نا، ایک کو لے کر بھاگ گیا، ایک بچہ رہ گیا. اب ایک عورت کہہ رہی ہے میرا بچہ ہے، دوسری کہہ رہی ہے میرا بچہ ہے. وہ کہہ رہی میرا بچہ تیرے کو لے کے گیا، وہ کہہ رہی تیرے کو لے کے گیا میرا بچہ. چھوٹے چھوٹے بچے کون؟ سلیمان علیہ السلام کے پاس میں فیصلہ آیا.
سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایسا ہی تو یہ لے لو. نہیں میرا ہے میرا ہے. ٹھیک ہے دونوں کا ہے. ٹھیک ہے تلوار پڑائی کہا میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں اور آدھا تم لے لو آدھا تم لے لو. تو اس میں سے ایک کہنے لگی نہیں میرا نہیں ہے اسی کا ہے اسی کو دے دو. تو جس نے کہا تھا میرا نہیں ہے سلیمان علیہ السلام نے بچہ اسی کو دے دیا کیونکہ اس کی اصلی ماں تھی اور اصلی حقیقی ماں اپنے بیٹے کو تکلیف مرتا ہوا کٹتا ہوا دیکھ سکتی ہے نہیں دیکھ سکتی. سلیمان علیہ السلام جس نے منع کیا کہ میرا نہیں اس کو دے دو اس نے سوچا مرے تو نہیں کم سے کم جان تو ہے یہ بات نہیں مرے نہیں میرا بیٹا. تو کہا کہ یہ بیٹا اسی کا ہے تو منع کر دے گا اسی کا. یہ تھے سلیمان علیہ السلام. آگے اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کا حضرت عیسیٰ کا حضرت اسماعیل کا ذوالکفل کا ادریس کا اس طریقے سے بہت سارے نبیوں کا تذکرہ ہے. اس سورت کا نام ہی سورۃ الانبیاء ہے. آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں. اور سب سے آخر میں اللہ رب العالمین نے جو تذکرہ کیا وہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے نبی ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا. آخر میں اللہ کے نبی سے اس کے بعد سورۃ حج شروع ہوئی. یہ مدنی سورت ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ کیا مطلب ہے کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت؟ تو سمجھے کہاں کنارے پہ کھڑے ہو کے؟ مسجد کے کنارے پر, مدرسے کے کنارے پر, یا جو صفے بچھے ہوئے ہیں اس کے کنارے پر نہیں. اللہ تعالیٰ بتا گیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ نہ اس جماعت کے ہیں نہ اس جماعت کے, بیچ میں کھڑے ہوئے. اگر ادھر والوں کا پلہ بھاری معلوم ہوا تو ادھر سڑک گئے اور اگر ادھر والوں کا پلہ بھاری معلوم ہوا تو ادھر کی طرف چلے آئے. یہ کنارے پہ کھڑے ہوئے نہ ان کے برے بننا چاہتے نہ ان کے برے بننا چاہتے. ان کے اوپر ان کی جیسی باتیں اور ان کے اوپر ان کی جیسی باتیں. حق بات نہیں کہتے, حق بات کی طرف نہیں جاتے. دنیا والوں سے لڑتے ہیں کہ اگر حق بات کہیں گے بات کی طرف جائیں گے تو لوگ مجھے عزت نہیں دیں گے, لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. اللہ فرماتا ہے ایسے ہی لوگ ہیں جو کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اگر ادھر کا پلہ بھاری ڈالا ہوا ادھر کی سمت چل رہی ہے تو ادھر چلے گئے اور ہوا کا پلہ نہیں لیا اگر ادھر کا ہے تو انہی کے ساتھ میں ہو گئے. اللہ فرماتا ہے خسر دنیا والآخرہ. یہی لوگ ہیں جو دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کے یہاں نقصان اٹھائیں گے. کنارے پہ کھڑے نہیں ہونا ہے. جہاں حق ہے وہاں جانا ہے, حق کی طرف جانا ہے, حق کی طرف سے بولنا ہے. بالکل یقین والا نہیں کہ مزمزمین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا. ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, بیچ میں کھڑے ہوئے. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ دیکھیے یہاں اللہ رب العالمین اپنے 4 احسان کا ذکر کر رہا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے زمین کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا. ساری چیزیں انسان کے سامنے گھٹنا ٹیک دیتی ہیں. آپ دیکھیں بڑے سے بڑا جانور بھی انسان کے سامنے آ کے فیل ہو جاتا ہے. انسان بھی اتنا چھوٹا سا ہے, اگر کوئی بڑا سا جانور کھا بھی لے انسان کو تو ایک لقمہ بھی نہیں بنے گا. انسان اس کا ایک لقمہ بھی نہیں بنے گا. اتنے بڑے بڑے جانور اللہ رب العالمین نے زمین کے اوپر پیدا کیے, لیکن انسان کو ایسی عادت دی کہ وہ بڑے سے بڑا جانور بھی انسان کے سامنے گھٹنا ٹیک دیتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا. جنگلی جانور بھی آپ دیکھیں, جنگلی جانور شیر جیسے جانوروں کو انسان پال لیتا ہے, ہاتھی جیسے جانوروں کے اوپر سواری کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ سخر لکم ما فی الارض. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. والفلک تجری فی البحر بأمرہ. اور اللہ کا یہ احسان بھی تمہارے اوپر ہے کہ جب تم سمندر میں جاتے ہو تو تمہیں سمندر میں لے کے جاتا ہے, تمہیں راستے دکھاتا ہے, تمہیں صحیح سلامت اپنی منزل تک پہنچاتا ہے. آپ مجھے ذرا بتاؤ سمندر کے اندر کون سے راستے بنے ہوئے ہیں, کون سے روڈ بنے ہوئے
بعد 70 پارے سے ایک آخری آیت کو لے لیتے ہیں. یہاں سے 70 پارے کی تفسیر انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. وہ لوگ تم یہ تو اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، میں تمہیں ان کی ایک مثال دیتا ہوں. ضرب مثل فاستمعوا لہ، یہ سارے کے سارے لوگ مل جائیں تو سارے کے سارے لوگ مل کر لن یخلقوا ذبابا، یہ سارے کے سارے لوگ مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے. ضرب مثل فاستمعوا لہ وإن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. پھر اللہ فرما رہا ہے کہ مکھی پیدا کرنا تو بہت بڑی بات ہے. اگر وہ مکھی ایک اوپر بیٹھ جائے اور اس کے اوپر سے کچھ لے کر مکھی اڑ جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو مکھی کو واپس نہیں لا سکتے، یا مکھی کو لے کر اڑی اس کو واپس نہیں لا سکتے. یہ بتا رہا ہے اللہ رب العالمین. ضعف الطالب والمطلوب، جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. معلوم یہ ہوا مانگنے والا تو کمزور ہوتا ہی ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. اس لیے صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مانگو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو اللہ رب العالمین ہر چیز کی طاقت اور قدرت رکھنے والا ہے. یہ مختصر سا خلاصہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے 16ویں پارے سے 17ویں پارے سے آپ کے سامنے رکھا.